اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ مقصد تا سورت کا بیان ہے 4 مسائل کا۔ اس سورت میں 4 مسائل بیان کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر 1 اثبات التوحید، یہ ثابت کرتے اللہ کہ اللہ ذات اور صفات میں ایک ہے۔ دوسرا اثبات الرسالہ، یہ ثابت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری حق اور سچ پیغمبر ہے۔ تیسرا مسئلہ جو بیان کرتے ہیں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت میں جس طرح یہ 4 مسائل بیان کرتے اسی طرح اس سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اور چوتھا حصہ 254 سے لاسٹ تک۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک تھا، جس میں پہلا مسئلہ کا بیان ہے اثبات التوحید۔ پھر پہلا حصہ جو ہے یہ 3 مزید بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، دوسرا 21 سے 39 تک، اور تیسرا 40 سے آیت نمبر 100 تک۔ پہلا باب جو ہے آیت نمبر 20 تک جو تھا، اس میں 3 گروہوں کا بیان ہے، جس طرح سورہ فاتحہ میں تھا، لیکن وہاں ان شارٹ تھا یا تفصیل ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے۔ تو یہ 3 گروہوں کا بیان آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 20 تک ہے۔ اچھا، اس میں مومنین کے صفات ذکر کرتے ہیں 5، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، اور اس کا حکم دنیا اور حکم اخروی آخرت کا حکم کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں منکرین کے 2 صفات اور ان کا حکم دنیا اور حکم آخرت۔ پھر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات اور اس کے حکم دنیا اور حکم آخرت۔ پھر لاسٹ میں جو آیات رہتے 4، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20۔ ان 4 آیتوں میں 2 مثالیں ہیں، ایک ہے آگ کی مثال کفار کے ساتھ، دوسرا ہے پانی کا آیت نمبر 19-20 میں، اور پانی کا مثال جو ہے یہ منافقین کے ساتھ دے رہے ہیں، اور پھر آیت نمبر 20 میں یہ باب جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ پہلے جو 2 آیات ہیں نا، یہ ترغیب القرآن کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی طرف شوق پیدا کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، باقی 3 آیات جو رہ گئے، اس میں مومنین کے 5 صفات بیان کرتے ہیں اور ان کے حکم دنیاوی اور حکم آخرت۔ الف لام میم، اللہ خوب جانتا ہے حروف کے معنی کو۔ الف لام میم، اس حروف کی معنی جو ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں اس حروف کے معنی کو۔ یہ بات یاد رکھے کہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات، میم، قاف، طا، عین، الف، تا۔ حروف مقطعات وہ حروف ہے جو کمبائن نہیں کہہ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے، علمن نہیں کہہ سکتے۔ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، الف جدا، لام جو ہے وہ جدا، اور میم جدا۔ یہ 3 الفاظ، یہ 3 حروف جو ہے یہ ہم اکٹھے نہیں پڑھ سکتے۔ ہم پڑھیں گے الف لام میم، اس کا معنی ہے ہم نہیں جانتے اس حروف کے معنی کو، اللہ خوب جانتا ہے اس حروف کے معنی کو۔ یہاں تک ٹھیک ہوا نا؟ اب ایک کویسچن ہے ادھر، کویسچن یہ ہے کہ آیا الف لام میم جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو 2 آنسر آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے۔ تو دونوں پہ پھر ایک کویسچن آتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کریم کا حصہ ہے، تو پھر ہمیں قرآن کریم کا حصہ جب ہے تو ہمیں اس کا معنی کیوں نہیں پتہ؟ قرآن کریم میں ہر ایک لفظ جو ہے یہ ہدایت کے لیے ذریعہ ہے، اور اس کو سمجھنا لازم اور فرض ہے۔ الف لام میم سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں مل رہا، بس یہ اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم میں کیوں آیا؟ اور جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم کا لفظ نہیں ہے، تو پھر اس پہ کویسچن آتا ہے کہ قرآن کریم میں مینشن کیوں کیا گیا؟ یہ کویسچن آ رہا ہے، آیا الف لام میم قرآن مجید کا حصہ ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں معنی کیوں نہیں پتہ؟ اگر نہیں تو پھر قرآن میں کیوں لایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ الف لام میم قرآن کریم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں معنی کا کیوں نہیں پتہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام میم سے ہم قرآن سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد،
تو فرسٹ ورڈ پہ اللہ رب العالمین یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب محتاج ہیں مجھ کو. اگر میں ایک لفظ کا معنی نہ بتاؤں تو آپ میں کسی میں اتنا ہمت نہیں ہے کہ اس ورڈ کا معنی خود کرے. تو الف لام میم میں ہر بندے کا وہ تکبر جو ہے وہ خاک میں ملا دیا گیا. ایک بندہ جو کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، جب وہ الف لام میم پہ آ جائے تو وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا، بس کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین علم کلی، تمام کے تمام علم اپنے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سب کا سب علم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. اگر میں ایک چیز ایک ورڈ کا معنی نہ بتاؤں تو اگر میں ایک ورڈ کا معنی نہ بتاؤں تو آپ میں کسی میں اتنا ہمت نہیں ہے. اچھا، وہ مائک میں نے کب بند کیا ہے؟ دوسری بات جو ہے، الف لام میم کا معنی ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہے کہ اس میں عالم الغیب جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو اس پہ یہ کویشچن آتے ہیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تو پھر یہ ہم کویشچن کریں گے کہ الف لام میم کا معنی کیوں نہیں پتہ ان کو؟ الف لام میم کا معنی کیوں نہیں پتہ؟ جب وہ کہتے کہ ہاں اس کو پتہ تھا لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا، تو قرآن کریم کے ساتھ غداری یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی ہے. یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہتان یا الزام لگا رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی دفعہ اور کئی مرتبہ یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتبع ما یوحی الیک، وہ بار بار فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ وہ بات کہتا ہوں جو مجھے وحی کیا جائے. تو اس الف لام میم سے نفی ہوا علم غیب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب نہیں تھا ان کے پاس. اگر ہوتا تو اس ورڈ کا معنی پتہ تھا نا پھر. تو اس لیے الف لام میم کا معنی جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو دو وجہ میں نے بیان کی. پہلی وجہ کیا ہے کہ اس میں علم کلی، سب کا سب علم جو ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور جو دنیا میں اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، بہت بڑا عالم، تو اس کا ایک غرور اور جو تکبر ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو الف لام میم کا معنی کریں نا پھر. تو اس لیے الف لام میم جو ہے یہ اس لیے قرآن کریم کا حصہ ہے لیکن ہمیں معنی کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں علم کلی اللہ اپنے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں علم غیب کا نفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل علیہ السلام، میم سے محمد. اللہ نے جبریل علیہ السلام پہ قرآن نازل کیا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لایا. تو یہ تفنن ہے، یہ خوبصورتی ہے ایک چیز کا. تو یہ جو ہے اتھنٹک جو میننگ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف لام میم کا یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے. الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتہ. وہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس بندے کو ایک ایک لفظ کے ایک ورڈ پہ 10 نیکیاں ملتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم حرفن، الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کے 10 نیکیاں مل گئی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف جو ہے وہ جدا حرف ہے، لام جدا ہے، میم جدا ہے. تو الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں مل گئے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. پھر جب ایک بندہ متواتر قرآن پڑھتا ہے تو اس کے کتنے نیکیاں بن جاتے ہیں، پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو الف لام میم کا جو میننگ ہے وہ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اصل معنی کیا ہے الف لام میم کا؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ خوب جانتا ہے اس حروف کے معنی کو. ٹھیک ہے. یہ ہم معنی کریں گے، یہ معنی نہیں ہے لیکن ہم معنی یہ کریں گے کہ الف لام میم اللہ خوب جانتے ہیں اس حروف کے معنی کو. قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں، 5، وہ 5 کے 5 صورتیں جو ہے وہ الف لام میم کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، الف لام میم. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں 5 صورتیں جو ہے وہ الف لام میم سے شروع ہو جاتا ہے. تو الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم اللہ خوب جانتے ہیں اس حروف کی معنی کو. اور میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ الف لام میم اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ ہم کمبینیشن میں کمبائن نہیں کہہ سکتے. علم نہیں کہہ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے، یا علمن نہیں کہہ سکتے. ہم الف لام میم یہ جدا جدا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ حروف مقطعات ہے، اس لیے مقطعات قطع کو کہتے ہیں جو ہم جدا جدا پڑھیں گے. اور یہ حروف جو ہے وہ قرآن کا ہے آلریڈی. جب ہے تو معنی کا کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ اللہ رب العالمین علم کلی، ہر چیز کا علم اپنے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور جو دنیا میں جو لوگ ہیں اس کو ایک چیلنج ہے، اگر آپ سب چیز جانتے ہیں تو چلے الف لام میم کا معنی کرے نا، چلے کرے.
تو جو پیغمبر ہے، انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، جو بھی بڑے عالم ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اگر نہیں پتہ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر چیز پہ قادر اور عالم ہی اللہ ہے۔ دنیا میں جو بھی ہے وہ اللہ کے محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو آپ جو ہے سب کے سب اللہ کے لیے محتاج ہو۔ آپ میں کوئی اپنا اتنا چیز نہیں ہے کہ آپ خود کے ایک دین جو ہے وہ لا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہے میں نے وجہ فرمائی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ اور بہت سے علماء نے یہ بات کی ہے کہ الف لام میم، اس میں علم غیب جو ہے یہ نفی علم غیب کر رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب نہیں تھا۔ جو بندے کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے علم غیب کا، تو اس پہ ایک کویسچن آتا ہے، تو اگر وہ علم غیب تھا اس کے پاس تو پھر الف لام میم کا معنی کیوں ہمیں نہیں بتایا گیا؟ اگر اس کو پتہ تھا اور پھر نہیں بتایا تو اس پہ الزام ہے، نعوذ باللہ اس نے اپنی رسالت میں کوتاہی کی، نعوذ باللہ اس نے ہمیں آدھا قرآن پہنچایا، ایک ورڈ کا معنی ہم سے چھپایا، نعوذ باللہ۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے جو اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔